من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نیرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے، جس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو اپنے آخری نبی مکی مدنی ہاشمی و مطلبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور کلمہ نصیب فرمایا۔ بے پناہ بے حد و حساب لا تعداد لا محدود سلام اور درود ہوں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال بے نظیر و بے مثال سلطان لازوال مدینے والے لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہم گناہ گاروں کو نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ پاک ذات سے دعا ہے ہمارا نور ایمان سدا قائم فرما۔ بعد از حمد و صلات بے پناہ شکر گزاری ہے اس بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تندرستی ہزار نعمت، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے پاک گھر مسجد کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا ہے۔ پاک ذات ہماری حاضری قبول فرمائے، بے حساب بخشش فرمائے، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔
میرے پیارے محترم نمازی اسلام بھائیوں اور مکی چینل کے ناظرین، توفیق خداوندی سے ہم 20واں سپارہ سورۃ العنکبوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صدیقی رضوی بورڈ والی مسجد خانقاہ ڈوگرہ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک اس کو دوام نصیب فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ العنکبوت کی چند آیات ترجمہ کے ساتھ سنی۔ دعا سے پہلے آئیے ان کی تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے کہ تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو، اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور بتوں کو اللہ کا شریک کہہ کر نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک تم اللہ تعالیٰ کی بجائے جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کی کچھ قدرت نہیں رکھتے۔ سمجھا رہے تو تم اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق طلب کرو، کیونکہ وہی رزق دینے والا ہے، اور ہر ایک تک اس کی روزی پہنچانے کی قدرت رکھنا صرف اللہ، اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں، اور اس کے شکر گزار بنو، کیونکہ وہی تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق عطا فرما کر تم پر احسان فرماتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ آخرت میں اسی کی طرف تم دوبارہ زندہ کر کے لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کرو۔ جیسے بندہ آج اپنے کسی محسن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یار اگر میں آج اس کے کام نہ آیا، یا آج اس کی غمی خوشی پہ میں نہ پہنچا، تو کل کو میں کیا منہ لے کے اس کے پاس جاؤں گا، میں اسے کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بھی اللہ نے ہی تمہیں رزق دیا ہے، اور سب کو رزق دینا پہنچانا یہ اللہ ہی کا کام ہے، تو تم نے مر کے جانا بھی اسی کے پاس ہے، تو کیا منہ دکھاؤ گے کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے تمہارے سوا۔ تو جس کے پاس جانا ہے جو تمہارا خالق ہے، تم عبادت بھی اسی کی کرو۔ کتنے آسان طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحتیں فرما رہے، تبلیغ کر رہے، اور کتنے دل نشین انداز میں ان کو سمجھانے کی آپ کوشش فرما رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرو۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے اور میری بات نہ مانو گے تو اس سے میرا کوئی نقصان نہیں۔ میں نے راہ دکھا دی اور معجزات پیش کر دیے جس سے میرا فرض ادا ہو گیا۔ یہ آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا وما علی الرسول الا البلاغ المبین، نبی کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ وہ صاف صاف پہنچا دے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، وہ میں نے پہنچا دی، میرا فرض ادا ہو گیا، میرا کوئی نقصان نہیں کہ تم شرک کرتے رہو، تمہارا ہی بیڑا غرق ہوگا۔ اس پر بھی اگر تم نہ مانو تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و سمود وغیرہ۔ ان کے جھٹلانے کا انجام یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اگر تم بھی اسی روش پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہی ہوگا جو پہلوں کا ہو۔ اب یہ آپ علیہ السلام کی جو گفتگو ہے کسی عقل مند کے لیے اب اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ نبی نہیں، وہ اللہ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔
آپ نے اتمام حجت کرنے کی، سمجھانے کی، ذہن بنانے کی، تبلیغ کرنے کی اخیر کر دی۔ اگلی آیت میں فرمایا اور کیا اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، کہ پہلے انسان کو نطفہ بناتا ہے، پھر جمے ہوئے خون کی صورت دیتا ہے۔ انسان اپنی ابتدا انتہا پر غور کرے، پھر گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، تو اسی طرح درجہ بدرجہ اس کی تخلیق کو مکمل کرتا ہے۔ کتنا یہ پروسیس ہے یہ انسان کی تخلیق کا، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا، پھر اس کا بچپن ہوتے ہیں، پھر چھٹپن ہوتے ہیں، پھر لڑکپن ہوتے ہیں، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر، پھر بڑھاپا، پھر قبر، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور اللہ اسے دوبارہ بنائے گا۔ بے شک پہلی بار پیدا کرنا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کافروں کی سمجھ میں نہیں آیا، ساری عمر سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ پیچھے 20 سپارے تقریباً سن چکے ہیں۔ ہر نبی کو کافر یہی کہتے تھے، لو جی یہ کیسے ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے پھر ہم زندہ ہو جائیں گے، کیسی بات کرتے۔ حضور کے پاس ایک کافر آپ نے سنا ہی ہے، ہڈی لے کے آ گئے، باہر کسی جانور کی پڑی ہوئی تھی، مرے ہوئے کی۔ اس نے کہا جی یہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے پھر ہم زندہ ہو جائیں گے، کیسی باتیں کرتے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو جائیں گے، قبر میں ہمیں ہر چیز کیڑے کھا جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہڈیاں تک ختم ہو جائیں گی، اور آپ کہتے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے لیے بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کافروں سے فرما دیں تم زمین میں چل کر سابقہ قوموں کے شہروں اور آثار کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پہلے کیسے بناتا، پھر موت دیتا ہے، تاکہ تم مشاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی فطرت کے عجائبات کی معرفت حاصل کر سکو۔ نیز جب یہ معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، تو معلوم ہو گیا کہ اس خالق کا مخلوق کو موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا کچھ بھی دشوار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو وہ پہلی بار پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی قدرت کے نظاروں اور عجائبات کی سیر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یقین کامل اور ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔